بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خلق عظیم مختص ہے، یعنی آپ کے ساتھ خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم کے چند معنی پھر انہوں نے بتائے تھے۔ ایک معنی حضرت عائشہ کے قول کے مطابق خلق عظیم وہ سراسر قرآن ہے، سراسر قرآن ہے۔ اب اگر یہ معنی لیں گے مراد خلق عظیم سے تو اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض وارد یہ ہوا تھا کہ ماتن نے اوپر کہا تھا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ اخْتَصَّ بِالْخُلْقِ الْعَظِيمِ، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ متصف ہے، مختص ہے۔ تو خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق خلق عظیم قرآن ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ قرآن آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، حالانکہ قرآن حضور کی ذات کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا صاحب نور الانوار نے کہ یہاں حضرت عائشہ نے جو هو القرآن کہا ہے، اس سے مراد عمل بالقرآن ہے، قرآن نہیں ہے بلکہ عمل بالقرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تکلف کے قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ جیسی جیسی آیتیں وحی نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن گیا تھا کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ خلق عظیم کا دوسرا معنی انہوں نے بتایا تھا جود و سخا، دنیا و آخرت میں۔ دنیا میں کوئی غریب آیا مالدار کر دیا، یتیم آیا اس کا سہارا بنا دیا، لاچار و مجبور آیا سرکار کی بارگاہ میں تو اس کی ہمدردی کر دی۔ دنیا میں تو سخاوت یہ ہے، شریعت دین اسلام کی ہدایت دی لوگوں کو۔ سب سے بڑی بات جو دین اسلام کی ہدایت دے، اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ آپ اگر عالم ہیں اور اپنے علم کو آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ بخیل کہلائیں گے، اور اگر آپ صرف مولوی ہیں، مفتی نہیں ہیں، اور جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنے سے ہی اگر لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آپ سخی کہلائیں گے۔ سرکار نے پوری امت کے لیے دین اسلام کی ہدایت دی، تو آپ دنیا میں سخی ہیں اور آخرت میں بھی آپ سخی ہوں گے۔ آب کوثر پلا رہے ہوں گے، شفاعت کا مژدہ سنا رہے ہوں گے، لوگوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے، پل صراط سے پار کرا رہے ہوں گے۔ تو بعض نے کہا کہ خلق عظیم سے مراد جود و سخا ہے، جو دنیا آخرت میں سخاوت ہے، اور وہ دنیا و آخرت کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ ہے۔ ایک معنی انہوں نے صاحب نور الانوار نے نقل کیا، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف۔ ایک تو خلق عظیم حضرت عائشہ کا قول کا معنی، ایک جود و سخا، تیسرا حضور کا خود ارشاد ہے، یعنی آپ کا جو خلق عظیم ہے وہ آپ کے قول ہی سے ثابت ہے۔ قول کیا تھا؟ سل من قطع کا، اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتے توڑے، وعفو عمن ظلم کا، اور اسے معاف کر جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ تو سرکار کے قول سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کا خلق عظیم۔ اور چوتھا معنی خلق عظیم کا انہوں نے کہا وہ راستہ ہے یا اس راستے پہ چلنے کا نام ہے جس سے خالق اور مخلوق دونوں راضی ہوں، جس سے خالق اور خلق عظیم سے یہ معنی مراد لینا زیادہ صحیح ہے۔
کہتے ہیں وہذا غریب الجدہ، اور یہ نہایت ہی کامیاب اور نادر بات ہے، اور یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول انک لعلی خلق عظیم کی طرف۔ اب یہاں سے ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی خلق عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ذات کے ساتھ خاص ہے، اور انک لعلی خلق عظیم یہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا، اختصاص پر، اور خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہے، اور انک لعلی خلق عظیم یہ آپ کے ساتھ خاص ہونے پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ خلق عظیم آپ کی ذات کے ساتھ متصف ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ باری تعالیٰ کے قول کی طرف ماتن کا قول کیسے مشیر ہوگا، اس کا جواب دے رہے۔ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے کہ انک لعلی خلق عظیم یہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ متصف ہونے کو بتاتا ہے، لیکن چونکہ قرینہ ہے کہ جب یہ باری تعالیٰ کا قول محل مدح میں ہو تب یہ اختصاص پر دلالت کرتا ہے، یہ قرینہ، لہٰذا اب ماتن کا قول اشارہ ہوگا باری تعالیٰ کے قول انک لعلی خلق عظیم کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا تھا انہوں نے۔ اب فرماتے ہیں وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، فرماتے ہیں اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر، الذی آل کے ان لوگوں پر، قاموا جو اٹھے اور کھڑے ہوئے، بنصرۃ الدین القویم، دین قویم کی نصرت کو لے کر، جو اٹھے دین قویم کی، دین قویم کا معنی آتا ہے مستقیم، برابر، اور معتدل بھی اس کا معنی آتا ہے، یعنی اس دین قویم، اس دین کو لے کر اٹھے، دین کی نصرت کو لے کر اٹھے جو کیا ہے، معتدل ہے، جو معتدل ہے۔ یہاں آل سے مراد، آل میں کئی قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کی اہل بیت ہے، جس میں ازواج مطہرات وغیرہ مراد ہے، اور آل سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ تیسرا قول ہے آل سے مراد صحابہ ہیں۔ چوتھا قول ہے آل سے مراد متقی اور پرہیزگار مومن مراد ہے۔ فرماتے ہیں وعلی آلہ الذی، اور درود و سلام ہو آپ کی آل کے ان لوگوں پر، آپ کی آل کے ان لوگوں پر درود و سلام ہو، الذی قاموا بنصرۃ الدین القویم، جو دین قویم کی نصرت کو لے کر اٹھے۔ عطف یہ وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم یہ عطف ہے علی قولہ علی من اختص، یہ عطف ہے ماتن کے قول علی من اختص پر، یہ عطف ہے، ہاں، یعنی درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل کے ان لوگوں پر جو دین قویم کی نصرت کو لے کر اٹھے۔ وآلو، اور آل سے مراد اہل بیت ہی آپ کی اہل بیت ہے، او عطرت ہی، یا آپ کی عطرت ہے، ازواج مطہرات وغیرہ ہیں، اولاد ازواج مطہرات وغیرہ، او کل مؤمن تقی، یا ہر مومن متقی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہو الانسب ہا ہنا، اور یہاں یہ آخری معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے، یعنی آل سے مراد ہر مومن متقی ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لأن المصنف لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ، اس لیے کہ مصنف نے
صلاۃ کے موقع پر اصحاب کا ذکر نہیں کیا، مصنف نے صلاۃ کے موقع پر اصحاب کا ذکر کرنے کے در پہ نہیں ہوئے، فکان الاولیٰ هو التعمیم، تو عام مفہوم مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ فکان الاولیٰ تو زیادہ بہتر ہے، هو التعمیم عام مفہوم مراد لینا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ماتن نے خطبے میں اصحاب کا ذکر نہیں کیا کہ درود و سلام ہو آپ کے آل پر و اصحاب ہی، اور اصحاب پر، تو فرماتے ہیں یہاں آل سے مراد تیسرا والا معنی لینا زیادہ مناسب ہے، تاکہ وہ آپ کی اہل بیت کو بھی شامل ہو جائے، آپ کی عطرت کو بھی شامل ہو جائے، اور تمام اصحاب مومنین مومنات کو شامل، کیونکہ اصحاب بھی درود و سلام کے مستحق ہیں نا، انہوں نے حضور کے دین کو آگے پھیلایا، علم بردار ہیں چونکہ، تو اس لیے جب اصحاب علم بردار ہیں آپ کے دین کے تو وہ بھی مستحق ہیں درود و سلام کے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ماتن نے صلاۃ کے موقع پہ اصحاب کا ذکر نہیں کیا، اس لیے یہاں آل سے مراد ہر مومن متقی لینا یہ زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْأَنْسَبُ ہا ہنا، اور یہ زیادہ مناسب ہے یہاں آخری والا معنی، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ، اس لیے کہ مصنف صلاۃ کے موقع پر اصحاب کے ذکر کے در پہ نہیں ہوئے، ذکر کرنے کے در پہ نہیں ہوئے، فکان الاولیٰ هو التعمیم، تو زیادہ بہتر ہے عام مفہوم مراد لینا، ٹھیک ہے، عام مفہوم مراد لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ آپ کی آل، اولاد، عطرت اور اصحاب کو شامل ہو جائے۔ والدین، اب دین کی تعریف کر رہے ہیں یہاں سے، کہتے ہیں والدین هو وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، کہتے ہیں دین وضع الہی، وہ دستور خدا بندی ہے، وضع الہی، دین وہ دستور خدا بندی ہے جو عقل والوں کو، لذوی العقول عقل والوں کو، بے اختیارہم ان کے اختیار، قابل قد اختیار، المحمود اور قدرت کے ذریعے، الی الخیر بالذات جو خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے، سائقن جو لے جاتا ہے، لذوی العقول عقل والوں کو، بے اختیارہم ان کے قابل قدر اختیار، المحمودی اور قدرت کے ذریعے، الی الخیر بالذات جو خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے، خیر بالذات سے مراد باری تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی دیدار خدا بندی کے لیے لے جاتا ہے، دین دیدار خدا بندی کے لیے عقل مند لوگوں کو لے جاتا ہے ان کے قابل قدر اختیار اور قدرت کے ذریعے۔ تو دین کی تعریف دیکھیں، والدین هو وضع الہی، یہ وضع موضوع کے معنی، موضوع اس میں مفعول کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ موضوع کے معنی میں، یہ ہے تو مصدر وضع، لیکن یہ مصدر ہو کر اس میں مفعول کے معنی میں ہے جو موضوع ہے، تو معنی ہوگا دین وہ دستور خدا بندی ہے، سائقن جو لے جاتا ہے، لذوی العقول عقل والوں کو، بے اختیارہم ان کے قابل قد اختیار، المحمودی الی الخیر بالذات اور قدرت کے ذریعے خیر بالذات کی طرف، ٹھیک ہے، معنی سمجھا اس کا؟ انہوں نے دین کی تعریف کی، دین وہ دستور خداوندی ہے جو عقل والوں کو اپنے اختیار کے ذریعے اور قدرت کے ذریعے لے جاتا ہے خیر بالذات کی طرف، یعنی دیدار خداوندی کی طرف۔ یہ تعریف جامع ہے، یہ تعریف جامع ہے، لیکن اس تعریف پہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب نور الانوار نے یہ جو تعریف کی ہے والدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول بے اختیارہم المحمودی الی الخیر بالذات، یہ تعریف
جامع نہیں ہے، یہ تعریف جامع نہیں ہے، اور دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ دخول غیر نہ تو جامع ہے نہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہہ رہے ہیں اعتراض یہ دیکھیں، عید الفطر کی رات میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، عید الفطر کی رات میں، چاند رات میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دین میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر چاند رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اب اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے دین کی جو تعریف کی ہے وہ اس بچے پہ صادق نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ نے اس میں بے اختیارہم کی قید لگائی، اس میں بے اختیارہم کی قید لگائی۔ فرمایا والدین ہوا وضع الہی، دین وہ دستور خداوندی ہے، سائقن جو لے جاتا ہے، لذوی العقول عقل والوں کو، بے اختیارہم ان کے اختیار کے ذریعے، ان کے اختیار کے ذریعے، المحمود اور قدرت کے ذریعے، الی الخیر بالذات، خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلی بات بچہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے، اور دوسری بات وہ با اختیار نہیں ہے۔ بچہ ذوی العقول عقل مند نہیں ہے، بچہ ہے ابھی، جب بڑا ہوگا تب عقل مند ہوگا نا۔ اور دوسرا با اختیار نہیں ہے، لہذا بچے پر صدقہ فطر اس اعتبار سے، آپ کی تعریف کے اعتبار سے ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، لیکن شریعت میں واجب ہے، لہذا آپ کی تعریف یہ جامع نہیں ہے، اس بچے کو شامل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیں ہم نے کب کہا کہ صدقہ فطر بچے پر ادا کرنا واجب ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں بچے کے باپ پر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا، اور باپ با اختیار ہے، لہٰذا اب دین کی تعریف صادق آئے گی ہر مسئلے پر، دین کی تعریف ہر مومن پہ صادق آئے گی، لہٰذا باپ پر واجب ہے نہ کہ بچے پر صدقہ فطر ادا کرنا، لہٰذا اور باپ با اختیار ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہے، تو اب یہ دین کی تعریف اس پر بھی صادق آئے گی۔ کہتے ہیں والدین ہوا وضع الہی، اور دین وہ دستور خداوندی ہے، سائقن جو لے جاتا ہے، لذوی العقول عقل مند لوگوں کو، بے اختیارہم ان کے قابل قدر اختیار، المحمود اور قدرت کے ذریعے، الی الخیر بالذات، خیر بالذات کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر المحمود دی بھی پڑھ سکتے ہیں اور المحمود دو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے، المحمود اگر ضمہ پڑھیں گے، المحمودو پڑھیں گے تو یہ وضعن کی صفت بنے گا۔ کس کی صفت بنے گا؟ ہاں، یعنی اب ترجمہ ہوگا کہ دین وہ دستور خداوندی ہے جو قدرت کے ذریعے لے جاتا ہے خیر بالذات کی طرف۔ اور اگر محمودی پڑھیں گے آپ، کسرہ پڑھیں گے دال پہ، تو اب یہ جو ہے صفت بنے گا اختیار کی، کیونکہ اختیار محل جر میں ہے، بے اختیارہم، اس لیے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، تو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ یشمل العقائد والاعمال، اور یہ عقائد اور اعمال کو شامل ہے۔ یہ تعریف ملا جیون فرماتے ہیں، یہ تعریف عقائد اور اعمال کو شامل ہے۔ دین کی جو تعریف انہوں نے کی ہے عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے۔ وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ عقائد والاعمال، کہتے ہیں اور یہ تعریف عقائد اور اعمال کو بھی شامل ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور یہ اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے۔ یہ دین کی جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ عقائد اور اعمال کو بھی شامل ہے، اور اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، چاہے وہ دین موسوی ہو یا دین
عیسوی ہو۔ کہتے ہیں والاسلام هو الدین المخصوص، اور اسلام وہ دین مخصوص ہے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے دین اسلام؟ ہاں، یہ مخصوص ہے حضور کی ذات کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اس سے پہلے کوئی بھی نبی دین اسلام لے کر نہیں آیا۔ والاسلام هو الدین المخصوص، اور اسلام وہ دین مخصوص ہے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے کہا وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور دین کی جو تعریف کی یہ ہر دین پر شامل ہے، چاہے دین موسوی ہو یا دین عیسوی ہو یا دین محمدی ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جو دین کی تعریف کی ہے تو یہ سب کو شامل ہے، دین موسوی کو بھی شامل ہے اور لیکن ماتن نے کہا وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِي قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، یعنی درود و سلام ہو آپ کی آل کے ان لوگوں پر جو دین کی نصرت کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو دین کی نصرت کو لے کر اٹھے۔ تو اگر آپ نے یہ کہا کہ دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے صحابہ اور آپ کی آل، حضور کی آل، یہ تو امت محمدیہ کے لیے تو علمبردار ہیں ہی، امت محمدیہ کے تو مددگار ہیں، دین محمدی کے تو مددگار ہیں، لیکن آپ کے قول کے مطابق یہ دین موسیٰ کے بھی مددگار ہوں گے اور دین عیسیٰ کے بھی مددگار ہوں گے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین موسوی اور دین عیسوی کے بھی مددگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے دین کی تعریف ایسی کی ہے جو تمام دینوں پہ اطلاق بھی ہو رہا ہے اس کا اور شامل بھی ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کے اصحاب صرف دین محمدی کے مددگار ہیں، دین موسوی اور دین عیسوی کے مددگار نہیں ہیں۔ تو ولا اللہ سے اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ولا اللہ فی وصفہ بالقویم، اور غالباً دین کی صفت میں جو کہ قویم کے ساتھ ہے، اشارتن اشارہ ہے الیہ، اس بات کی طرف، لأن دین الاسلامی، کہ بے شک دین اسلام هو الموصوف بالاستقامتی، کہ وہ استقامت اور ہمواری کی صفت کے ساتھ متصف ہے، استقامت ہمواری کی صفت کے ساتھ متصف۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر صرف ہم یہ کہتے وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ، تو اب مطلب یہ ہوتا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین موسوی کے بھی مددگار ہیں اور دین عیسوی کے، لیکن جب صفت قویم لے آئے، اور قویم کا معنی مستقیم اور معتدل ہے، مستقیم یعنی برابر اور معتدل یعنی درمیانی ہے، اور یہ بات پیچھے گزر چکی کہ شریعت محمدیہ میں نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ آپ کی شریعت معتدل اور درمیانی ہے، جس میں نہ تو حد سے زیادہ سختی ہے نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، لہٰذا آپ کی شریعت درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ تو جب پیچھے گزر چکا ہے تو آپ کے اصحاب جو ہیں وہ درمیانی دین کے مددگار ہیں، نہ کہ دین موسوی یا دین عیسوی، کیونکہ دین موسوی میں افراط ہے اور دین عیسوی میں تفریط۔ کہتے ہیں وَلَا اللہ فی وصفہ بالقویم، اور غالباً دین کی صفت میں جو قویم کے ساتھ ہے، اشارتن اشارہ ہے الیہ، اس بات کی طرف، انا دین الاسلامی، کہ بے شک دین اسلام هو الموصوف بالاستقامتی، وہ استقامت اور ہمواری کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ تو جب قویم کا معنی جو ہے مستقیم اور معتدل ہے تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ حضور کے صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے بھی مددگار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بھی مددگار ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رہے۔